اللہ کے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور اللہ پاک جسے اپنا دوست بناتا ہے پھر اس پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، پھر اس پر تکلیفیں بھی آتی ہیں، اور اللہ پاک پھر اسے صبر دیتا ہے، اور پھر اس صبر پر کیا خوبصورت جزا ملتی ہے کہ قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص علم اور نبوت عطا فرمائی۔ بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمارا خالق و مالک کون ہے؟ کیا سورج، چاند اور ستارے خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن جب انہیں غروب ہوتا دیکھا تو ذہن میں خیال آیا کہ ہمارا رب غروب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے والد اور اپنے لوگوں کو بھی سمجھایا کہ تم جن پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بت بنا کر ان سے مدد کی التجا کرتے ہو وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ مگر ان کی قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مندر میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی۔ جب ان کے لوگ واپس آئے تو غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی سے پوچھ لو جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے۔ سب شرمندہ ہو گئے لیکن کسی کا دل نہ بدلا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکنے کی سازش کی گئی، آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے ایک بڑی آگ تیار کی، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور ایسا ہی ہوا، آگ ان پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام رکھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے بڑے ہوئے، اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب لگاتار وہ 3 راتیں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا خواب، سارا واقعہ بیان کیا کہ بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہاری اس میں رائے کیا ہے؟ تو صبر والے والد کے صبر والے بیٹے نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ آپ اللہ کے حکم پر عمل درآمد کریں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلانے لگے۔ جیسے ہی چھری چلائی اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک عظیم جانور کو ذبح کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم اپنے بندوں کو ایسے ہی آزماتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی اصل میں صبر، اطاعت اور اللہ پر یقین کی بہت اعلیٰ مثال ہے۔ اس عظیم واقعے کی یاد میں ہر سال مسلمان لاکھوں کروڑوں جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن پس منظر دیکھا جائے، اللہ اکبر، اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے آپس میں جو گفتگو تھی، جو اللہ کی رضا پر راضی رہنا تھا، وہ ہمارے لیے سبق تھا۔ لیکن ہم اس سبق کو بھول گئے، ہمیں وہ باتیں بھول گئی، قربانی یاد رہی، قربانی کا اصل مقصد بھول گیا، لیکن دوسری ہم نے ساری باتیں یاد رہی۔ ہر سال اس عظیم واقعے کو دہرایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے حکم اور انبیاء کی فرما برداری کو یاد رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جسے اپنا دوست بناتا ہے، جسے اپنا خلیل بناتا ہے، پھر اس پہ آزمائشیں آتی ہیں، پھر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ پاک اسے بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔